اور اسناد پر اگر گفتگو کی جائے تو آج کی اس مبارک نشست کا پورا ماہ حاصل اس خوبصورت کلام کا مقطع ہے۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری او نصیب، کہہ دو سبحان اللہ، باواز بلند کہو سبحان اللہ۔ صرف اعمال کا پلڑا ہی نہیں، جس رنگ میں دیکھو نصیر کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ طریقت میں دیکھو، شریعت میں دیکھو، وجاہت میں دیکھو، خطابت میں دیکھو، نسبت میں دیکھو، نسب میں دیکھو، حسب میں دیکھو، جدھر بھی دیکھو نصیر ملت کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ ملتان شریف سے تشریف لائے ہوئے ممتاز عالم دین، جو عظیم عالم دین ہیں، جامعہ انوار العلوم کی شیخ الحدیث ہیں اور حضور نصیر ملت کے کلاس فیلو ہیں، میرے اس سے مراد علامہ محمد ممتاز احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور نصیر ملت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی اور اپنی پیار کی اور اپنی عقیدت کی خوبصورت خراج پیش کرتے ہیں۔ علامہ ممتاز احمد چشتی، ملتان شریف علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ سید السادات، جامع الکمالات، صاحب علم و عرفان، مظہر علمہ البیان، شاعر ہفت زبان، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے عرس مبارک کی دوسری مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شخصیت بنایا جس کی مختلف جہات ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ ان کے علم و ادب، ان کے فقر و تصوف، ان کے شعر و سخن، ان کے مناظرانہ انداز، ان کی شان تدریس و خطابت، کسی لحاظ سے بھی ان کو دیکھا جائے تو وہ ہر میدان کے اندر بے مثال نظر آتے ہیں۔ چونکہ اس خاندان پاک کا علم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، طریقت کے لحاظ سے ایک خصوصی امتیاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کو بہت آگے بڑھایا ہے۔ مشائخ، اکابر مشائخ، خصوصاً جناب غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور متاخرین میں ہمارے قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت اور طریقت کا جو حسین امتزاج پیش کیا ہے کہ جو جاہل صوفیاء، جو نہ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، کہ انہوں نے شریعت کو کہیں جا کے کھڑا کر دیا اور طریقت کو کہیں جا کے کھڑا کر دیا۔ ان نفوس قدسیہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ شریعت اور طریقت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کا ہی نام طریقت ہے، اور اسی روایت کو حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ علماء اور مشائخ کے درمیان یہ جو ایک خلیج حائل ہو گئی ہے کہ علماء حق ایک طرف چلے گئے ہیں اور مشائخ کرام دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ جب ان کا آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوتا تھا تو یہ کائنات کی کایا پلٹ دیتے تھے، لیکن جب سے اختلاف ہوا ہے، ایک کا رخ دوسری طرف ہے، دوسرے کا کسی اور طرف ہے، نہ وہ اسلام کی بات ہے، نہ وہ دین کی بات ہے، نہ وہ ملت کی بات۔ حضرت نصیر ملت نے اس چیز کو بھانپا اور اس چیز کو اپنے دور کے اندر بہت اعلیٰ پیمانے پر پیش کیا۔ سلف صالحین کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و جلالت کا کون انکار کر سکتا ہے؟
سماع فرمایا کرتے تھے، سنتے تھے۔ قاضی ضیاء الدین سنامی جو محتسب بھی تھے اور قاضی بھی تھے، وہ آپ کے سامنے آ کر بڑے عجیب و غریب الفاظ کے اندر، گستاخانہ لہجے کے اندر تنقید کرتے۔ حضرت نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے اور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کا احترام فرماتے۔ قاضی صاحب بیمار ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخبار میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ضیاء الدین سنامی کی اعادت کے لیے بما خلفاء و مریدین بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ یہ ہے مشائخ کرام کا حوصلہ اور علماء کرام کے ساتھ احترام اور محبت کا تعلق۔ قاضی صاحب کو بتایا گیا تو قاضی صاحب بھی سخت آدمی تھے، کہنے لگے وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، میرے خیال کے اندر میں آخری وقت میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں کسی بدعتی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت نے جواب میں مؤدبانہ انداز میں کہلا کے بھیجا، قاضی صاحب عرض یہ ہے کہ میں نے اب سماع چھوڑ دیا ہے، یہ آپ والی جو بدعت ہے میں اب یہ نہیں کیا کرتا، اب مجھے زیارت کا شرف عطا کر۔ قاضی ضیاء الدین سنامی کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کی دستار مبارک آپ کی پاس پڑی تھی، اس کو خادمین کو دستار دی اور کہنے لگے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے کہو میری دستار بچھا دو کہ وہ نالین کے ساتھ اس دستار کے اوپر چل کر آئیں۔ یہ علماء اور مشائخ کا باہمی تعلق تھا، باہمی احترام۔ قاضی صاحب کو وصال ہو گیا حضرت کے ہوتے ہی، باہر آپ تشریف لائے، آپ نے جو کلمات فرمائے وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یک شخص بود حامی شریعت ہم بے رفت، کہ ایک شخص شریعت کا حامی تھا ہندوستان کے اندر، وہ بھی اس جہان سے چلا گیا۔ یہی ذوق تھا حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر، کہ ان کے اوپر کبھی مشیخت کا تصور، کبھی ان کے اوپر مافوق الفطرت ہونے کا تصور یہ کبھی غالب نہیں آتا تھا۔ ہمیشہ شریعت کا احترام، علماء کا احترام اور دین کی روایات کا احترام۔ مجھے کئی مرتبہ یاد ہے سفر کے اندر نماز کی سنن وغیرہ پڑھنے کے متعلق فرماتے تھے کہ مولانا سنتیں مؤکدہ نہیں رہ جاتی، مہربانی فرمایا کریں سنتیں نہ پڑھا کریں، صرف فرض پڑھ لیا، اور ہم اپنی عادت پر چلتے، پھر مسکرا دیتے۔ ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث پیش کی کہ مولانا یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لم یزد علی الرکعتین، کہ وہ 2 رکعتوں سے اوپر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے سفر کے اندر، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ لم یزد علی الرکعتین کا معنی ایک یہ بھی لکھا ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں پر زیادہ نہیں کرتے تھے، قصر پڑھتے تھے، 2 سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ سنتیں نہیں پڑھا کر مسکرا پڑھے۔ کہنے لگے مولانا آپ بجائیں، مطلب یہ ایک اس طرح کی کوئی بات دین کی شریعت کی اس کو دوسرے کے اوپر نافذ کر دینا، دوسرے کے اوپر ٹھوس دینا، یہ بات آپ کے مزاج کے اندر نہیں تھی۔ علم کے ساتھ فقر اور علم کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت اور علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بیان کی قوت عطا فرمائی تھی۔ انسان کے پاس علم ہو اور اگر وہ بیان نہ کر سکے، انسان کے پاس علم ہے، فن ہے، لیکن اس کو دوسرے تک وہ ابلاغ نہیں کر سکتا، دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا، دوسرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسا علم ہے جس خزانے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کرے۔ الحمدللہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے پڑھنے کا حق ادا کیا، سمجھنے کا حق ادا کیا، مطالعہ کرنے کا حق ادا کیا، اور پھر اس علم کو کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچانے کا بھی حق ادا کیا۔ انہوں نے اپنے جد امجد حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی جھلک کو پیش کیا۔ حضرت کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ جب مطالعے کے اندر منہمک ہوتے تھے، عشاء کے بعد بیٹھے ہیں کافیہ کی شرح رضی پڑھنے کے لیے، عشاء کے بعد بیٹھے ہیں، صبح کی اذان ہوئی تو فرمانے لگے مجھے یوں معلوم ہوا کہ جس طرح ابھی عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، یہ انداز۔ اور میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا ہمدرس ہوں، میں ان کا کلاس فیلو ہوں،
میں نے کافی عرصہ ان کے ساتھ ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر درس حاصل کیا ہے. مجھ جیسا ان کا واقف کون ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کیا تھا. میں ان کے عجز و نیاز کو جانتا ہوں, میں ان کے فقر و درویشی کو جانتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ کے اندر استغنا تھا, نصیر الدین شاہ بے رخی فرماتے تھے, میں نے نصیر الدین شاہ جیسی عجز و نیاز کہیں دیکھی نہیں آیات. نصیر الدین شاہ کے اندر عجز و نیاز کا خلاصہ تھا. جنوبی پنجاب میں ہم سفر کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی درگاہ کے ایک سجادہ نشین صاحب کار کے اندر کسی مگن حالت میں ہے. ہمارے ساتھ بڑا قافلہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان سے ملاقات کرنی چاہیے. دو چار ہمارے پیر بھائی بڑے بزد ہو گئے کہ حضرت وہ چل کر آئیں گے آپ کا, وہ کسی اور عالم میں تھے. بڑا زور لگایا انہوں نے. میں نے بھی کہا, میں نے کہا حضرت تب نہیں ہوتی. فرمان لگے مولانا اگر وہ کسی اور عالم میں بیٹھے ہیں ہم ان کے پاس چل کر چلے جائیں گے تو اس میں کیا حرج. ایمان نازش دوراں حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے, اور جس حالت میں بھی وہ بزرگ تھے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا, وہاں سے مصافحہ کیا, ان کے ساتھ ملے اور پھر چلے. کئی میں نے ایسے واقعات دیکھے, کئی ایسی چیزیں دیکھی کہ ان کے اندر ان کی عجز و نیاز, ان کا فقر, ان کی درویشی اور ان کے یہ سارے صفات جو تھے کمال وہ ظاہر ہوا کرتے تھے. بہرحال علم کا شرف جس حوالے سے ان کا نام زیادہ روشن ہے, اس علم کو انہوں نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے. وہ علم زیادہ بیان کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے یا علم تحریر کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے. اس نے نہ اس مرد کامل نے نہ تحریر کے اندر کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کیا اور نہ بیان کے اندر بیان کیا, تو وہ بیان کیا کہ علمہ البیان کا مظہر نظر آتا تھا. جب وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے تو لاکھوں کا مجمع اس بندے کی مٹھی میں ہوا کرتا تھا اور لوگ ان کی تقریر سن کر جھوم رہے ہوتے تھے. اور جب وہ مناظرانہ انداز کے اندر آتے, جب محکمانہ انداز کے اندر آتے, جب وہ اپنے نکات بیان کرتے تو لوگ اشش کر اٹھتے اور اہل علم کی عقل دنگ ہو جاتی کہ یہ اسباب, یہ چیزیں ہمارے علم بھی نہیں. اس قسم کی شخصیت وہ ایک عطیہ ربانی تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر بہت کرم فرمایا تھا. افسوس کہ ہم انہیں پہچان نہ سکے. ہم جب نہیں پہچان سکے, جو پاس بیٹھنے والے ہیں, میں نے یہی لب لباب مجھ سے کئی اخباری نمائندوں نے پوچھا, کئی لوگ مجھ سے پوچھنے آئے, ٹی وی والے آئے, ریڈیو والے آئے, اخباری نمائندے آئے. میں نے کہا جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے, اگر خلاصہ پوچھنا چاہو تو ہم نے ان کو نہیں پہچانا. وہ ہماری ناواقفیت کے تنگ و تاریک دور میں ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے اور ہم نہ راہ ماندن نہ جائے رفتن. یہ حالت ہے کہ اب ہمیں یاد آتا ہے جب کوئی نکتہ سامنے آتا ہے, جب کوئی بات سامنے آتی ہے, جب کوئی تحریک سامنے آتی ہے. یہ اب تحریکیں چلی ہیں نا, اس تحریک میں اگر نصیر ملت ہوتے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا. اب خانقاہوں سے اٹھنے والی وہ آواز, خانقاہوں سے اٹھنے والی وہ آواز اب کسی جگہ پر سنائی نہیں دیتی. خانقاہیں ہیں, مشائخ ہیں, علم ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ حق گوئی, یہ صداقت, یہ جرت اور یہ جوان مردی, یہ سیدنا پیر نصیر الدین کا خاصہ تھا. وہ جب بھی کوئی تحریک ہوتی, جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا, جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا, جب بھی حالات ناسازگار ہوتے, جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا, تو وہ مردانہ وار میدان کے اندر آ جاتے اور ان کا ولولہ دیکھنے کے قابل ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جوہر نکھرتے ہی مقابلے کے وقت تھے. جب کوئی مقابلہ ہوتا, جب کوئی مناظرہ ہوتا, جب کہیں میدان میں بات کرنے ہوتی, نصیر الدین شاہ کا اصل روپ اس وقت نظر آتا تھا. یہ تحریکیں اب چند ایک تحریکیں چلی ہیں, ان کے بعد مشائخ کرام بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ بات کہ جب وہ آواز اٹھاتے تھے, جب وہ کلمہ حق کہتے تھے, تو بادشاہوں کے ایوانوں کے اندر تزلزل آ جاتا تھا کہ نصیر الدین شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ ہو, اولیاء کے ناموس کا مسئلہ ہو, مسلک اہل سنت والجماعت کی کوئی بات ہو, ان پر رعب طاری تھا. وہ لرزہ برندام رہتے تھے, وہ مرعوب رہتے تھے کہ ہاشمی جنگل کا وہ شیر جہاں موجود ہے, اگر وہ کھڑا ہو گیا, اگر میدان میں آ گیا, پھر ہم کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. افسوس کہ وہ اس جہان سے تشریف لے گئے, اس عالم کے اندر. اب ہمیں پتہ چلا کہ نصیر ملت کیا تھے.
مجھے صاحبزادہ نظام الدین غلام نظام الدین جامی گیلانی صاحب یورپ کے دورے کا حال بیان کر رہے تھے. میں تو پہلے بھی ان کو کہا کرتا تھا، میں کہتا تھا جامی صاحب اپنے والد ماجد کے تعلق اور اپنے والد ماجد کے اثر رسوخ کو ساری دنیا میں پھرو گے، پھر پتہ چلے گا آخری عمر میں کہ میرے باپ کا کام کر کے گئے ہیں. اور آج انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے، کہنے لگے مولانا ہم جس ملک میں یورپ کے اندر جہاں بھی دورے کے لیے گئے ہیں، ایسے ممالک میں گئے ہیں جہاں ابا جی تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن لوگوں نے ہمیں ایسا استقبال کیا کہ جیسے ہم پنجاب کے کسی علاقے میں دورہ کر رہے ہیں. یہ کس کی کمائی ہے؟ یہ نام کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ شہرت ایسے ہو جاتی ہے. انسان کے اندر اگر کوئی چیز ہو وہ چیز باہر نکلتی ہے، اور وہ پھر کوشش سے بھی نہیں ہوتی کہ انسان زور سے، تکلف سے، تصنع سے گلاب کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ باہر نکل کے رہتی ہے. جس چیز کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، از کوزہ ہما ترا برواد کے دروس، کوزے سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. نصیر الدین شاہ کے اندر علم تھا، نصیر الدین شاہ کے اندر عرفان تھا، بصیرت تھی، شجاعت تھی، جرأت تھی، ہیبت تھی، معقول تھا، منقول تھا. یہ ساری چیزیں ان کے وجود اقدس میں رب نے رکھ دی تھی. اس واسطے کائنات کے اندر شور مچا ہوا ہے پیر نصیر الدین کی شہرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توجہات کو ہمارے ساتھ برقرار رکھے، اور ان کے صاحبزادوں کو، ان کے برادران عالی شان کو ان جیسی ہمت، ان جیسی قوت، ان جیسی فعالیت عطا فرمائے کہ وہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ نصیر الدین شاہ کا مشن جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ چند کلمات اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے.